ضروری بھی ہے وہ اس وجہ سے کہ ان جیسا نبی کوئی دوسرا نہیں ہے اور ان کے دین جیسا دین کوئی دوسرا نہیں ہے. سب سے سچا سچا نکلا ہوا دین ہے. اس دین کے مطابق ہمیں چلنا ہی پڑے گا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. بصرہ کے بازاروں میں پھر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک عیسائی راہب نے سوال کیا جو ان کے چرچ کے اندر رہتا ہے, عیسائیوں کے گرجے میں رہتا ہے. وہاں پہ رہتے ہوئے وہ باہر نکلا اور کہا بازار کے اندر لوگ جمع ہیں کہ لوگوں یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے جو حرم سے آیا ہو, جو حجاز کی سرزمین سے آیا ہو, سرزمین حجاز سے آیا ہو. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے حامی بھر دی کہ ہاں میں سرزمین حجاز سے آیا ہوں, کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ پادری کہنے لگا کہ میں اپنی آسمانی کتاب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے, یہ وہ ایام چل رہے ہیں. ہماری آسمانی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حجاز کے اندر کوئی نیا شخص آئے گا جو خود کو نبی کہے گا. کیا تم بتاؤ تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ سرزمین حجاز پہ کوئی شخص آیا ہو کہ جن کا نام احمد ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوں؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں, میرے علم میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے. میں نے پوچھا کیا مطلب وہ احمد کون ہے؟ پادری کہنے لگا وہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, جو مکہ کے اندر جس کا ظہور ہوگا وہ شخص نبی ہوگا اور وہ سچا نبی ہوگا. جو اس نبی پر ایمان لائے گا کامیاب ہو جائے گا, جو ان کے مخالفین میں شامل ہو جائے گا وہ ناکام ہو جائے گا. جلدی سے جاؤ اور جا کے تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ایمان لانے والے ہیں اور اس جماعت میں شامل ہو جاؤ نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے والے ہیں. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے دوڑ لگائی, سواری کو دوڑایا. وہ بصرہ کو چھوڑ کے سفر کرتے ہوئے میں مکہ میں آیا. مکہ والوں سے میں نے پوچھا کہ مکہ والوں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں, وہ شخص جو امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے میرے دوست چونکہ ابو بکر صدیق تھے, میں دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس گیا کہ مجھے خبر ملی ہے ابو بکر یہاں محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تم ہو. بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا معاملہ ہے, مجھے بھی سمجھاؤ نا تاکہ میں بھی کچھ سوچوں کہ میں نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں, وہ اللہ کے سچے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں, خاتم المعصومین ہیں. ہاں وہ نبی ہیں, جلدی سے ان کی خدمت میں جاؤ. وہ حق سچ کی بات کرتا ہے, وہ جھوٹی بات نہیں کرتا, جا کے تم بھی ان پہ ایمان لے آؤ نا. حضرت طلحہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا. کون سا دین آپ پیش کرتے ہیں؟ آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کیا, آپ نے اپنی رسالت کو بیان کیا اور فرمایا میں تو اس دین کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جن بتوں کو یہ لوگ مانتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے, میں تو ان بتوں کی عبادت کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ تو انتہائی گھٹیا درجہ ہے, انتہائی رذیل درجہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بت کو بنا کے اس کو خدا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی جائے. کیوں نہیں یہ سارے لوگ اس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ اس ایک خدا نے ہم سب کو پیدا کیا, ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور ہم ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیوں بتوں کی عبادت میں لگ گئے. میں تو یہ دین لے کے آیا ہوں. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین تو میرے دل کو لگ گیا اور میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور حضرت طلحہ کو مسلمان بنا دیا. حضرت طلحہ نے یہ واقعہ جناب ابو بکر کو سنایا کہ بصرہ میں ایک پادری نے یہ بات کہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
حضرت طلحہ سے فرمایا طلحہ بصرہ کا وہ واقعہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو نا، میرے اس دوست کے سامنے پیش کرو نا۔ حضرت طلحہ نے اس عیسائی عالم کا واقعہ، اس عیسائی پادری کا واقعہ نبی علیہ السلام کو سنایا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے، چہرہ مبارک روشن ہو گیا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ ہاں اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی میرا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لیکن جو مجھے مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو میری بات کو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ جب ایک ان کے قریش کے سفیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر بھی محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، طلحہ بھی محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، چونکہ وہ قریش کا بڑا سردار تھا جس کا نام ابن العدویہ تھا، اس نے ان دونوں کو پکڑ کے لوگوں کے ذریعے سے ایک رسی میں باندھ دیا اور باندھ دیا۔ بعد میں حضرت طلحہ کے قبیلے کے لوگ بھی چھڑانے کے لیے نہیں آئے، جن کو بنو تیم کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے قبیلے کے لوگ بھی چھڑانے کے لیے نہیں آئے کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کے خلاف نیا دین نکال لیا۔ رسی کے اندر بند کر ان دونوں ابتدائی مسلمانوں نے تکالیف کو برداشت کر کے مجھے اور آپ کو یہ میسج دے دیا کہ لوگوں عشق مصطفیٰ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس عشق میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو انسان خوشی سے برداشت کر جائے۔ عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چنگاری ہر دل کے اندر جلنی چاہیے، سلگتی رہنی چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام کا عشق دل کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ وہ زندگی تو نہیں ہے، عمر کاٹی جا رہی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ کو عشق مصطفیٰ وہ بھی سمجھا دیں گے، لفظوں میں صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ عشق مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں۔ دور گاؤں سے مکہ میں تشریف لائے، کسی تجارتی غرض سے آئے تھے، مکہ کے بڑے سرداروں نے استقبال کیا کہ طفیل بن عمر دوسی یہ بھی ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ جب مکہ میں آئے مکہ والوں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھلانے کے بعد روئی لے کے آ گئے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں نے پوچھا روئی کس لیے؟ کہنے لگے کہ اس مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے جو لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے، لوگوں کا ایمان خراب کرتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کی بات سننی نہیں ہے۔ اس روئی کو کانوں میں ٹھونس لو، کانوں میں پھنسا لو تاکہ اس کی بات سن کے تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے اس روئی کو کانوں میں لے لیا اور میں حرم میں لیٹ گیا۔ جب میں لیٹا کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ طفیل تو بے وقوف تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے، لوگوں کے کہنے سے تو نے روئی کو کانوں میں دے دیا اور تو ایسے بے وقوف بن کے لیٹ گیا۔ تیرے پاس اگر عقل ہے تو ایک قبیلے کا سردار ہے، ایک قبیلے کا تو بادشاہ ہے، پھر تیرے پاس عقل تو موجود ہے نا، تو اس کی بات سن تو صحیح نا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر اس کی بات ٹھیک نہ ہوئی، اس کی بات کو نہ ماننا، اپنے اوپر کسی کی زبردستی نہ چلنے دینا، اگر اس کی بات ٹھیک ہوئی تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، جا کے میں نے کہا کہ کون سا دین لے کے آئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا، میں تو یہ دین لے کے آیا ہوں، کلمہ پڑھ کے سنایا، یہ کلمہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی باتوں کو سنا، مجھے ان کی باتیں اچھی لگیں، میرے دل کو وہ باتیں اچھی لگیں۔ میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ایسا کیجئے نا، اس علاقے کو چھوڑ کے میرے پاس میرے گاؤں میں آ جائیے نا، میرے پاس میرے علاقے میں آ جائیے نا، میں اپنی سرداری اتار کے آپ کے سر پہ رکھ کے آپ کی غلامی میں زندگی گزارنا اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طفیل دراصل بات یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، مجھے ہجرت کا حکم نہیں ہے، جب اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوگا اور جس جگہ کا حکم ہوگا میں وہاں جانے کا پابند ہوں۔
وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنے نفس کی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر تو وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. میں تمہارے پاس نہیں جا سکتا اس علاقے کو چھوڑ کے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہے. حضرت طفیل کہتی ہیں جب ارادہ بنے تو مجھے ضرور بتانا، میرے پاس تشریف لانا. فرمایا کہ نہیں وہی اللہ کے حکم والی بات ہے، مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اپنے علاقے میں چلے گئے. جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا کہ پیغمبر یہ لوگ آپ کو دین پہ صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیتے، آپ پہ مظالم ڈھاتے ہیں، میں خدا آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کے فلاں علاقے کی طرف چلے جائیے. نبی علیہ السلام نے سامان سفر ساتھ لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ چلے گئے، بلکہ چلے نہیں گئے، بھیجے گئے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کہیں بھی نہیں جاتے. ہجرت کے لیے اگر رفیق سفر حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں تو یہ انتخاب بھی اللہ کا تھا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا ہے. ابو بکر کا رفیق سفر بننا اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کی مرضی سے تھا. نبی علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گئے. ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا، سامان پہلے سے تیار ہے، سواری پہلے سے تیار ہے، چلیے اللہ کے رسول. ابو بکر پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے. جی اللہ کے رسول پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے. کیا تمہیں پتہ چل گیا کہ ہجرت کا حکم ہو گیا؟ فرمایا کہ پتہ تو نہیں چلا. پھر سامان بھی تیار، اونٹنی بھی تیار، اور دروازے پہ کیسے کھڑے ہو؟ ایسے لگتا ہے جیسے پہلے سے خبر پہنچ گئی ہو. اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ ہمیں ہجرت کا حکم دے گا، ہمیں اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف جانا پڑے گا. جب سے میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے اس وقت سے سامان تیار کر کے باندھ دیا اور سواریاں تیار کر کے کھڑی کر دی ہیں، اور ہر روز رات کو ابو بکر یوں ہی دروازے پہ کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہے کہ پیغمبر نے جو بات فرمائی تھی وہ غلط بات نہیں تھی، وہ سچی بات تھی. کیا پتا کہ کب ہجرت کا حکم ہو جائے اور آپ میرے دروازے پہ آ جائیں اور آپ میرے دروازے پہ آ کے میرا انتظار کریں. ابو بکر کو یہ بات گوارا نہیں ہے. ابو بکر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر ابو بکر کا انتظار کریں، اس لیے ہر روز تیاری کر کے یہاں وقت دیتا ہوں، حاضری لگواتا ہوں. سبحان اللہ. قربان جاؤں ابو بکر تیرے عشق پر، نبی علیہ السلام سے تیری محبت پر کہ پہلے سے تیاریاں کر کے روز روز کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے. یوں ابو بکر کا انتخاب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے جو ہوتا ہے مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کرتی ہیں. جب پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، آپ نے بھی آیات بھی سنی سورہ نجم 27ویں پارے کی. آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی سنی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے لیے چنا. ہجرت کب کرنی ہے اور کہاں کرنی ہے میری مرضی نہیں چلے گی. یہ بات بھی آپ نے سنی کہ اللہ کا حکم ہوگا، جہاں کا ہوگا وہاں جاؤں گا جب ہوگا. یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے نا، پیغمبر جب اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. یہ آپ نے عشق کا مفہوم شروع میں سنا تھا کہ عشق اسے کہتے ہیں کہ عاشق اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پر فدا ہو جائے، محبوب کی ایک ایک بات کو ماننے والا بن جائے، یہ محب اور عاشق کہلاتا ہے. اور نبی علیہ السلام کے دروازے پہ آپ کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے سامنے سے لے جاؤ کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اے اللہ کے نبی، یہ تو مسلمان ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، آپ سے محبت کا دعوے دار بھی ہے، یہ تو مسلمان ہے، طواف بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے،
مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اس کا حلیہ بھی مسلمانوں جیسا ہے، آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، پڑھ لو اپنے ساتھی کی جنازہ؟ اے اللہ کے نبی اتنا غصہ کیوں؟ آپ تو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، آپ تو دوسروں کے لیے شفقت لے کے آئے ہیں، آپ تو دوسروں کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے ہیں، آپ پھر کیوں کہتے ہیں کہ نہیں پڑھوں گا؟ فرمایا کہ میں اس کا جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے، حضرت عثمان سے بغض رکھے، نام لے کے آپ نے فرمایا کہ محمد